اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کی پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور نوح کے پیچھے چلنے والوں میں ایک ابراہیم بھی تھے، اپنے پروردگار کے پاس پاک دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب؟ بھلا دونوں جہانوں کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ قوم ان سے پیٹھ پھیر کر چلی گئی۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں۔ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ ناظرین، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے اس سلسلے میں آج ہم آپ کو اللہ کے ایک ایسے بزرگ اور بہت بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چند اہم باتیں بتاتے ہیں۔ عراق کے جنوب میں ار نامی ایک بستی ہے۔ آپ علیہ السلام اس بستی میں 1997 سال قبل مسیح میں پیدا ہوئے، یعنی آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1997 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بدقسمتی سے ار کے باشندے بھی مشرک تھے، یہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور تو اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر تھا وہ بھی بت پوجتے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ بدبختی کی بات یہ ہے کہ آزر خود بت تراشتے تھے اور بعد میں انہی بتوں کو خدا بنا کر پوجنے بھی لگتے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن بتوں کو وہ اپنا خدا مانتے تھے انہی بتوں کو بیچ بیچ کر گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ ناظرین، جب ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو ان کے والد انہیں مجبور کرتے تھے کہ جاؤ یہ بت بیچ کر آؤ، لیکن ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ایمان والے تھے، اس لیے آپ ان بتوں کو لے تو جاتے مگر ان کی بے حد بے عزتی بھی کرتے۔ وہ یوں کہ انہیں بیچنے کے لیے گلی کوچوں میں یہ آواز لگاتے، کون ہے جو ان بتوں کو خریدے؟ جو کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ بھلا جن بتوں کو یہ لوگ خدا مانتے تھے ان کی سب سے بڑھ کر اور کیا بے عزتی ہو سکتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ان باتوں سے دور کرنے کی کوشش شروع کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے والد آزر سے کہتے کہ ابا جان، آپ ان بے جان پتھروں کو کیسے پوجتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے؟ ابا جان، میرے پاس اللہ کا علم ہے، میں اس علم کی روشنی میں آپ کو نیک بات سمجھا رہا ہوں، میری بات مانیے، آپ سیدھے راستے پر چل پڑیں گے۔ آپ کو شیطان نے ورغلا لیا ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ بتوں کی عبادت اچھی بات ہے، حالانکہ ان کو پوجنے سے اللہ کے غضب اور عذاب کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درد مندانہ درخواست کے جواب میں ان کے والد آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ ڈانٹتے تھے اور کہتے، ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں کو ماننے سے اور ان کی عبادت کرنے سے انکار کرتے ہو؟ چلو میری نظروں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کے اس جواب اور انکار سے ذرا ناراض یا غصہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنے باپ کے لیے استغفار اور ہدایت کی دعا مانگتے رہے۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ کسی بھی طرح ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سے خود کو بری کر لیا کہ اب ان کے نقصان کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت، ایمان اور توحید کی دعوت دینے میں لگ گئے کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑو اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ بات چیت ضروری سمجھی۔
چنانچہ ایک دفعہ جب رات ہو چکی اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک جگہ جمع ہو کر ستاروں کو پوجنے میں لگی ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں مخاطب کیا اور انہیں سمجھانے کی غرض سے ایک روشن ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا میں تو ایسے خدا پر ایمان نہ لاؤں گا جو سامنے آ کر چھپ جائے۔ پھر اگلی رات آپ علیہ السلام قوم کے پاس دوبارہ گئے اور اب کی بار چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا چلو اب یہ میرا رب ہے، لیکن سورج کی شعاؤں نے اس کو بھی غائب کر دیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف کہا میں تو اس ذات کی طرف اپنا منہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور ان میں رہنے والوں کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو اور اس پر بسنے والی ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود۔ یہ بڑا ظالم، جابر اور ضدی بادشاہ تھا۔ اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے چرچے سن لیے تھے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفتگو کرنے کے لیے اپنے پاس بلوایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی تو نمرود نے ان سے کہا ابراہیم اپنے رب کی صفت بیان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے پوچھا کیسے؟ نمرود نے کہا وہ یوں کہ پہلے میں ایک شخص کو سزائے موت سناتا ہوں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں، ایسا کرنے سے گویا کہ میں نے اسے زندگی بخشی۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا اچھا میرے رب کی ایک اور صفت سن، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تمہارے اندر ذرا بھی ہمت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ بات سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور اس سے کوئی جواب نہیں بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے مگر وہ لوگ ذرا بھی بات نہ مانتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکا ارادہ کر دیا کہ انہیں ایک دوسرے طریقے سے سمجھایا جائے کہ یہ بت صرف پتھر کے ٹکڑے ہیں، دنیا اور آخرت میں کچھ کام آنے والے نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل ہی دل میں ان بتوں کو توڑنے کا پکا ارادہ کر لیا اور موقع کا انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک دفعہ قوم کا ایک میلہ آ گیا، بستی کے سب لوگ میلہ دیکھنے چلے گئے۔ اب پوری بستی خالی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے مندر میں داخل ہوئے۔ بت ایک ترتیب سے رکھے تھے، سب سے اونچا بڑا بت تھا جس کے آگے کئی قسم کے نذرانے کھانے کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو پکار کر کہا یہ اتنے کھانے موجود ہیں تم کھاتے کیوں نہیں؟ پتھر کے بت بھلا کیا جواب دیتے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ کہا ارے تم تو بولتے بھی نہیں ہو، مگر ہوتا یوں کہ آپ علیہ السلام کی آواز لوٹ کر آپ کے کانوں میں ہی چلی آتی۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑ رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کلہاڑے کی مدد سے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت ایک کے بعد ایک کر کے زمین پر اوندھے منہ گرنے لگے۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اپنا وہ کلہاڑا اس کے ہاتھ میں رکھ کر مندر سے نکل آئے۔ ادھر میلہ ختم ہونے کے بعد بستی کے لوگ جب گاؤں پہنچے اور روزانہ کی عبادت کرنے مندر میں داخل ہوئے تو دنگ رہ گئے۔ بری طرح ٹوٹے پھوٹے بتوں کو دیکھ کر غم اور غصے میں بھر گئے اور ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی یہ کام آخر کیا تو کس نے کیا؟ اسے تو یقیناً بہت بری اور بڑی سزا ملے گی۔ پھر اچانک ایک آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا ارے ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے، وہی تو ہے جو ہر وقت ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ فوراً حاکم کو اطلاع دی گئی اور اس نے اپنے سپاہی بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اب حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے خداؤں کی بربادی کی تفتیش شروع کی۔ حاکم: اے ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ بول سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں تو انہی بتوں سے پوچھ لو، بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک آخر کیا تو کس نے کیا ہے۔ حاکم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا ہم ان سے پوچھیں جو بول بھی نہیں سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تم سب لوگوں پر بے حد افسوس ہے کہ ایسے پتھر کو بت پوچھتے ہو جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اور تو اور بولتے بھی نہیں، دوسروں کو کیا نفع دیں گے، اپنا بچاؤ تو کر نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زبردست دلیل کے آگے سب کی گردنیں جھک گئی۔ اب تو حاکم بھی بڑا سخت پریشان ہوا، لیکن اب کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، خود کو بھی اور اپنے بتوں کو بھی اس ذلت اور رسوائی سے نکالنا ہی تھا۔ چنانچہ ایک گہری خاموشی کے بعد حاکم بولا، میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں اور تمہیں سب کے سامنے زندہ جلا دیا جائے گا۔ آگ کی تیاری کی جائے۔ اب لوگ بڑے جوش و خروش سے لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گئے، حتیٰ کہ بہت بڑی مقدار میں لکڑیاں جمع کی گئیں۔ پھر ان کو آگ لگا دی گئی۔ آگ اتنی زبردست تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ آگ اتنی زیادہ خطرناک اور اونچی تھی کہ اس کے قریب جانا بھی انتہائی مشکل تھا۔ فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینکا جائے گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آگ میں گر کر غائب ہو گئے۔ سزائے موت کا یہ منظر دیکھنے سب آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد بہادر اور دلیر تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر صرف یہ دعا تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اللہ نے فوراً حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اب لوگ کھڑے ہو کر آگ بجھنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی جلی ہوئی لاش دیکھ کر مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنے خداؤں کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، آگ آہستہ آہستہ بجھ گئی، مگر یہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے ہنستے مسکراتے صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے قدموں میں چل کر خود ہی باہر آ گئے۔ اللہ نے اپنی رحمت، کرم اور عنایت سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ پر یقین رکھنے والے اسی طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے باغیوں کو اس بستی کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے حران چلے آئے۔ یہ علاقہ آج کل ترکی میں ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چچا زاد بی بی سارا سے شادی کر لی، مگر یہاں کے لوگ بھی بت پرست تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ہجرت کر کے وہاں سے شام چلے گئے۔ پھر جب وہاں قحط پڑا تو پھر وہ مصر چلے گئے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی بنائی کائنات پر غور کرنے سے انسان کو یقیناً ایمان نصیب ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے ثابت قدمی اور قربانی کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنی قوم کو گمراہی میں پڑا دیکھ کر ان پر غم کرنا اور ان کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کرنا دراصل پیغمبروں اور اصلاح کا کام کرنے والوں کی بہترین اور عمدہ صفت ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔